Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح دن رات بنائے، سورج اور چاند بنایا، اچھائی اور برائی بنائی، انسان اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا، وہی حق تعالی شانہ نے موت و حیات، زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور ایمان والے کا جو اس بات پر یقین ہے کہ دنیا کی حیات اور زندگی عارضی ہے اور اس کے بعد جو موت آنے والی ہے، پھر حق تعالی شانہ کے سامنے پیشی، انسان کی زندگی اور اس کے اعمال کا حساب کتاب، پھر اس کے بعد کی ایک لامحدود زندگی جسے ہم بعث بعد الموت کہتے ہیں، مرنے کے بعد والی زندگی. اور یہ ہمارے ایمانیات میں ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد میں سے ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی، لامحدود زندگی اللہ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں. اور بچپن سے اور مکتب کی تعلیم سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، ہمارے دل دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ جی اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے. مکتب میں جب ہمیں سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر بھی اور اس کے فرشتوں پر بھی،
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اس کی ساری کتابوں پر بھی، اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب قیامت قائم ہوگی، وہاں تک جتنے بھی انبیاء اور نبی دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں پر، رسولوں پر بھی میرا ایمان ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر بھی میرا ایمان ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور جو اچھی اور بری چیز ہمارے ساتھ پیش آتی ہے یہ تقدیر کا حصہ ہے، اور اس تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ ساری چیز اللہ نے مقدر میں لکھی اور ہوئی ہے۔ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ اسے کہتے ہیں بعث بعد الموت۔ یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی یہ ایمانیات میں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اسی لیے تو یہاں دنیا میں یہ محنتیں ہو رہی ہے، یہ نماز جمعہ میں جو حاضر ہونا ہے یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے، چاہت یہ ہے، مرضی یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ یہ دو گانا صلاۃ جمعہ جو ادا کریں گے رجسٹر میں لکھا جائے گا، نوٹ ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں کی پیشی کے وقت یہ عمل ہمارا رجسٹر کے اندر سے نکل جائے اور قبول ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ایک زندگی جو اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی یہ عارضی زندگی، اور ایک زندگی جو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عطا کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی۔ اب یہاں کا جینا بھی عارضی، یہاں کا رہنا بھی عارضی۔ جب دنیا میں بچہ آتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا میں کتنے سال رہے گا، کہاں رہے گا، کتنا رزق اسے ملنا ہے، اس کی شادی کہاں ہوگی، بچے کہاں ہوں گے، کام کیا کرے گا، زندگی میں کیا حالات رہیں گے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور تقدیر میں بعض چیز ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے کہ اگر انسان دعائیں مانگتا رہے، اللہ سے گڑ گڑاتا رہے، تو بعض وہ چیزیں جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوتی ہیں کہ اگر یہ دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے پاس سے یہ چیز مانگ لے گا، اس کے اوپر آنے والے فلاں فلاں حالات ہم ٹال دیں گے۔ پھر آدمی سوچتا ہے، سر پکڑ کر بیٹھتا ہے، جو بھی حالات آتے سمجھتا ہے ہائے ہائے یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، اگر فلاں کام میں اس طرح کرتا تو اس طرح نہ ہوتا، اگر یہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہ انسان کے دماغی خیالی پلاؤ ہے، حقیقت میں وہ چیز اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ ملک الموت جو انسان کی روح قبض کرتا ہے، اب یہ ملک الموت یہ فرشتہ ایسا ہے جو دنیا کے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روح اللہ تعالیٰ نے اسے قبض کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اب ہمارے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کے انسانوں کی روح کیسے قبض کرتا ہوگا؟ دنیا میں ایک ہی وقت میں کئی ہزاروں انسانوں کی روح قبض کرنی ہے، وہ کیسے وہاں پہنچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کی روح کو ایک پلیٹ کے اندر جیسے اس طرح سے رکھ دیا ہے جیسے ہمارے سامنے پلیٹ میں انار کے دانے رکھے ہوتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں اٹھا کر کھا لیتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح بھی ملک الموت کے سامنے اس طرح رکھ دی کہ جس وقت جس کی روح قبض کرنے کا حکم ملتا ہے وہ اسے قبض کر لیتا ہے، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حق تعالی شانہ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم دنیا میں ہزاروں انسانوں کی روح قبض کرتے ہو، کبھی کسی کی روح نکالتے وقت، کبھی کسی کی جان لیتے وقت تمہیں اس پر ترس بھی آیا، اس پر رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ ہاں باری تعالیٰ، میں نے
آج تک جتنے بھی لوگوں کی جان لی، روح قبض کی، 2 شخص کے اوپر مجھے بڑا ترس آیا اور رحم آیا۔ پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ ملک الموت کہنے لگا کہ ایک مرتبہ سمندر میں جہاز چل رہا تھا، آپ کے حکم سے وہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا، جتنے لوگ تھے پانی میں بہنے لگے، ڈوبنے لگے، کہیں لوگ سمندر کے اندر ہلاک ہو گئے، ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ اسی سمندر میں جہاز سے گرنے والوں میں ایک عورت بھی تھی جو حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ کچھ لوگ جہاز کے تختوں کے اوپر سہارا لے کر اپنی جان بچا رہے تھے اور وہ کنارے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ عورت بھی اسی میں سے تھی کہ اس نے بھی ایک تختے سے سہارا لیا اور اس کے سہارے سہارے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ اسی وقت آپ نے حکم دیا کہ اس عورت نے اسی تخت کے اوپر سمندر کے اندر بچے کو جنم دیا، پیدا کیا۔ جب اس کی ولادت ہوئی، وہ بچہ پیدا ہوا، تو آپ نے حکم دیا کہ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت مجھے بڑا ترس آیا، رحم آیا کہ یہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے اور اسے اس وقت ماں کی سخت ضرورت ہے اور سمندر کے اندر تخت کے اوپر ہے، کاش اس کی ماں کچھ اور زندہ رہتی تاکہ اس بچے کو ماں کا سہارا مل جاتا۔ اس وقت اس کی ماں کی روح قبض کرتے وقت مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا تھا۔ اب تعالی شاہ نے پوچھا اور کس پر؟ ملک الموت عرض کرنے لگے، باری تعالی، دنیا میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک جنت بنائی تھی اور اس جنت کے بنانے میں اپنا سارا سرمایہ، ساری پونجی، سارا مال و دولت اس نے جتنا بھی تھا خرچ کر دیا۔ اس نے جو سن رکھا تھا کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوگی، کیا کیا نعمتیں ہوگی، اس نے وہ ساری چیزیں اس کی بنائی ہوئی جنت میں ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کی، اور ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب اس کی وہ بنائی ہوئی جنت تیار ہوئی، اب اس نے سوچا کہ اب میں چل کر اپنی جنت کو دیکھتا ہوں کہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی سجی ہوئی ہے، کتنی نعمتوں سے سجی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ بادشاہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اس کے گیٹ پر پہنچا۔ اس کا ایک قدم جنت کے اندر تھا اور ایک قدم یہاں باہر تھا، گیٹ سے باہر۔ اس وقت حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ اس بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا جائے، اس کی جان نکال لی جائے۔ ملک الموت کہتے کہ الہ العالمین، اس بادشاہ پر مجھے بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا کہ اس نے پوری زندگی اس جنت کو بنانے میں لگا دی، اپنی ساری پونجیاں لگا دی۔ کاش ایک مرتبہ وہ اپنی جنت میں داخل ہو جاتا، اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیتا۔ اتنی مہلت اور اتنی مدت اسے مل جاتی کہ وہ اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ اس بادشاہ پر مجھے بڑا ترس آیا، اس کی روح قبض کرتے وقت مجھے اس پر رحم آیا۔ اب تعالی شانہ نے فرمایا کہ ملک الموت، تم نے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ ترس کھایا۔ تم نے جو 2 ترس کھایا تھا، روح نکالتے وقت جو 2 آدمیوں کا نام لیا تھا، وہ اصل میں ایک ہی ہے۔ یہ وہی بچہ ہے، یہ بادشاہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کی روح تم نے سمندر کے اندر قبض کی تھی، اور اس وقت اس کی ماں کی روح قبض کرتے وقت اس بچے پر تمہیں ترس آیا تھا، اور آج یہی بچہ بڑا ہو کر بادشاہ بن گیا ہے۔ اب یہ جنت میں داخل ہو رہا تھا، ہم نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا اور تمہیں اس پر ترس آ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی مشیت کو، اللہ کے منشے کو کوئی نہیں جانتا۔ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ہمیں تو ہر وقت اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے۔ اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے گنہگار ہیں، جتنے بڑے نافرمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، ان کے پاس نعمتیں سجی اور بسی ہوئی ہے۔
وہ ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، وہ کھلے آزاد پھر رہے، اور ایمان والے کے اوپر شکنجے کسے جا رہے ہیں، ان کے اوپر چاروں طرف سے حالات ہیں، ایمان بچانا مشکل، جان بچانا مشکل، عزت بچانا مشکل، کاروبار بزنس بچانا مشکل، چاروں طرف سے حالات نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم پر یہ حالات ہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے آج دنیا میں وہ کھلے سانڈ کی طرح من مانی کر رہے ہیں، آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب تقدیر کا لکھا ہوا ہے، ہم جسے ڈھیل دیتے ہیں وہ چاہے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار لے، لیکن جب ہم اسے پکڑنے پر آتے ہیں، جب اسے جھٹکا دینے پر آتے ہیں، ایسی منہ کی کھاتا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ ایک عبرتناک واقعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ہم نے ہوا میں اڑتے ہوئے پتنگ کو دیکھا ہوگا، جب وہ پتنگ ہوا میں لہراتا ہے، زمین پر ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کا داغا ہوتا ہے اور وہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، وہ پتنگ جو ہے ہواؤں کی بلندیوں میں ایسا لہراتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میں کسی کی گرفت میں نہیں ہوں، وہ بلندی طے کرتا ہے، لیکن زمین پر ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ہاتھ میں داغا ہے، انگلی سے ایک جھٹکا دیتا ہے، وہی پتنگ جو ہزاروں فیٹ کی بلندیوں پر تھا وہ نیچے آ رہا ہے ایک چھوٹے سے بچے کی انگلی کے اشارے کی وجہ سے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں آزاد نہیں ہوں، میری رسی کسی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہمارا اقتدار ہے، ہماری حکومت ہے، ہماری مرضی ہے، ہمارے آدمی ہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، قوانین ہیں، ہمیں کوئی چھونے والا نہیں، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں، ہم پر کوئی روک ٹوک لگانے والا نہیں۔ لیکن اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سلاطینوں کو، بڑے بڑے صاحب اقتدار کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ایسی عبرتناک سزا اور موت دی، آج تک دنیا اس کے واقعے کو، اس کی تاریخ کو دہرا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کا جو قیمتی ہیرا اللہ نے دے رکھا ہے، اس پر حالات بھی آئیں گے، اس پر مصیبتیں بھی آئے گی، نشانے بھی لگائیں گے، انگلیاں بھی اٹھائیں گے، لیکن ہر حال میں ہمیں اپنے اس قیمتی ایمان کے ہیرے کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔